آج سے میں اپنا ایک نیا سفر شروع کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری تمام آڈینس میرے ساتھ مل کر یہ سفر شروع کرے۔ یہ ہے 30 ڈیز استغفار چیلنج۔ یہ صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کی پوری فلم کو ریسیٹ کرنا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگس۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ سے وہ باتیں کرنے آئی ہوں جو یقین کریں ہمیں اپنے آپ سے بھی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو کبھی کبھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ تھک نہیں گئے لوگوں کو اپنی صفائیاں دیتے دیتے، قسمت کا رونا روتے روتے اور بند دروازوں پر دستک دیتے دیتے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر بھی وہ سکون، وہ برکت، وہ خوشی کیوں نہیں ملتی جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں؟ کیا کبھی محسوس ہوا ہے آپ کو کہ آپ کے سینے پر ایک بوجھ ہے، ایک ایسا بوجھ جس کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، لیکن وہ بوجھ آپ کو کھل کر سانس نہیں لینے دیتا؟ آج میں یہاں ایک یوٹیوبر بن کر نہیں بلکہ ایک آپ لوگوں کی ایسی بہن، ایسی ٹیچر، ایسی گائیڈ بن کر بات کر رہی ہوں جس نے خود زندگی کے تھپیڑے کھائے ہوئے ہیں اور پھر ایک ایسا دروازہ پایا جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں کہتی ہوں ہاں لکھی جا چکی ہے، لیکن اسے بدلنے کی طاقت اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی ہے جس نے اس تقدیر کو لکھا ہے۔ تقدیر کو بدلنے والے طاقتور ہتھیار کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام ہے استغفار۔ آج میری ویڈیو کے تھرو میرے ساتھ مل کر آپ یہ 30 ڈیز استغفار چیلنج ایکسیپٹ کریں۔ میں بھی کروں گی، آپ سب بھی مل کر کریں، اور 30 دن بعد اسی ویڈیو کے نیچے آ کر آپ سب نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اپنی بگڑی ہوئی چیزوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، غرض کے جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے اس زندگی میں، آپ اس ڈیمانڈ کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو پھر میرے ساتھ اس 30 دن کے استغفار چیلنج کو ایکسیپٹ کریں۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا رزق، کسی کا رشتہ، کسی کی صحت، کسی کا سکون، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری قسمت ہی ایسی ہے، لیکن سچ بتاؤں ہماری برکتوں اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے، اور وہ دیوار ہمارے اپنے گناہوں کی دیوار ہے جس کو ہم کبھی اہمیت ہی نہیں دیتے، جس کو ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ استغفار ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گناہ کر لیا تو استغفر اللہ کہہ دو، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے جا رہے ہیں۔ نہیں، استغفار تو اللہ کو منانے کا، اس سے لاڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ سوچئے، جب ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے اور پھر رو کر وہ اس کے گلے لگ کر کہتا ہے کہ امی مجھے معاف کر دیں، تو کیا ماں اسے دھتکار دیتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میں نے مانا کہ میں کمزور ہوں، میں بھٹک گئی تھی، اب تو ہی ہے جو مجھے سنبھالے گا، تو اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا میں نے اسے معاف کیا اور اب اس کے بند راستے میں کھول دوں گا۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اسے صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اسے مال دے گا، اسے اولاد دے گا، اور اس کے لیے وہ نہریں جاری کر دے گا جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور استغفار کا مطلب گناہ پر گناہ کیے جانا اور صرف تسبیح گھما کر استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ان تمام گناہوں سے دور ہو جانا ہے جس کا اللہ نے، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہم نے ان کاموں سے، ان گناہوں سے بھی دور ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان 30 دنوں میں ہم نے خود کو بدلنا کیسے ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے نا کہ ہم نے بدلنا کیسے ہے۔ دیکھیں، میں نے اس چیلنج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آپ یقین کریں کہ ہر حصہ آپ کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی لائے گا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے عشرے کی، کیونکہ 30 دن کا چیلنج ہے تو میں بات کروں گی پہلے عشرے کی، یعنی پہلے 10 دن کی، جس میں ہم یہ ہمارا ڈی ٹاکس فیز ہے، اس میں ہم اپنی روح کی صفائی کریں گے۔ پہلے 10 دن ہم نے صرف اپنی روح کی صفائی کرنی ہے۔ جیسے گھر میں کچرا جمع ہو جائے تو بدبو آنے لگتی ہے نا، ویسے ہی گناہ روح پر بوجھ بن جاتے ہیں۔
اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے آج کی رات یا جس رات سے بھی آپ یہ چیلنج شروع کرتی ہیں اس رات آپ نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھنی ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں واپس آ گئی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ 1000 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اب اس پہلے عشرے میں آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے، آپ نے 10 دنوں میں کوئی غیبت، کوئی جھوٹ، کسی کا دل نہیں دکھانا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم کسی بیماری کا علاج کرتے ہیں نا، ڈاکٹر ہمیں پرہیز بتاتے ہیں، تو اسی طرح اب جب ہم اپنی روح کی صفائی کر رہے ہیں تو ہمیں پرہیز تو کرنا ہوگا۔ غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ پہلے عشرے میں آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو پرہیز ہے نا، یہ آپ کے دل کو صاف کرنے کا وقت ہے۔ اب میں آتی ہوں دوسرے عشرے کی طرف، یعنی کہ دوسرے 10 دن۔ اس میں یہ بیسکلی کریکشن فیز ہے۔ پہلی فیز تھی ڈیٹاکس فیز، دوسری فیز ہے، دوسرا عشرہ ہے کریکشن فیز۔ اس میں ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ دیکھیں جب ہمارا پہلے عشرے میں ہمارا دل صاف ہو جائے گا نا، تو اب ہم نے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اب استغفار تڑپ اور محبت کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آپ نے اس عشرے میں جب آپ استغفر اللہ پڑھیں گی نا ڈیلی رات کو، تو آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے ضرور اپنے آپ کو فیل کروانا ہے۔ کچن میں کام کرتے ہوئے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہوئے، گھر کی صفائی کے دوران آپ کی زبان خاموش نہ رہے۔ آپ نے محسوس کرنا ہے کہ جیسے جیسے آپ استغفار کر رہی ہیں آپ کی زندگی کی گرہیں بھی کھل رہی ہیں۔ بس یہ آپ نے دوسرے عشرے میں کرنا ہے۔ اب میں آتی ہوں تیسرے عشرے کی طرف، جو کہ ہے میریکل فیز۔ اس میں ہوگی آپ کی فتح اور اس میں ہوں گے معجزات۔ یہ آخری 10 دن کا فیز ہے اور یہ وہ دن ہے جب ہم نے اللہ سے اپنی مرادیں مانگنی ہیں۔ جو آپ کے دل میں ہے لسٹ بنا لیں، لسٹ پر لکھ لیں۔ یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں میں آپ کو، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، رزق نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، سسرال میں مسئلہ ہے، الگ گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جو بھی ساری چیزوں کی، ساری مرادوں کی لسٹ بنا لینی ہے۔ پھر تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ ان آخری 10 دنوں میں تہجد کے وقت اٹھ کر صرف 15 منٹ آپ نے استغفار کرنی ہے اور پھر اپنی جھولی پھیلا دینی ہے۔ آپ کو طریقہ سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو 1000 بار استغفار پڑھنے کا کہا ہے ڈیلی۔ پہلے فیز میں آپ کیا کریں گی؟ پہلے فیز میں آپ صرف عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گی۔ دوسرے فیز میں آپ اسی 1000 استغفار کو پورے دن میں ڈیوائیڈ کر دیں گی، یعنی کچھ ٹائم آپ کچن میں پڑھیں گی، کچھ ٹائم آپ آتے جاتے پڑھیں گی، کچھ ٹائم آپ کام کرتے ہوئے پڑھیں گی۔ یہ ہو گیا دوسرا عشرہ۔ اور تیسرے عشرے میں آپ کیا کریں گی؟ تیسرے عشرے میں آپ ایک ہی بار بیٹھ کر 1000 بار استغفر اللہ پڑھ لیں گی، چاہے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے تہجد میں اٹھنا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کے آپ نے صرف 15 منٹ آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ گنتی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، صرف 15 منٹ آپ نے استغفار پڑھنی ہے اور پھر بس آپ نے اپنی جھولی اللہ کے آگے پھیلا دینی ہے۔ جو مانگنا ہے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، جو مانگنا ہے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں دنیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مانگتے ہوئے نا یقین کامل ضرور رکھنا ہے۔ جہاں دنیا کہتی ہے نا کہ ناممکن، وہاں اللہ کہتا ہے کن۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ ان دنوں میں آپ کی زندگی میں وہ معجزے آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گی نا کہ جن کا آپ نے برسوں انتظار کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھے ڈی ایمز کرتے رہتے ہیں، کامنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ طرف کیا ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی امید تھی، وہاں بھی ان کے استغفار نے مچھلی کے پیٹ کو سلامتی کا راستہ بنا دیا تھا۔ آپ کی پریشانی، آپ سب کی پریشانی مچھلی کے پیٹ سے بڑی تو نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ 30 دن میں کیا بدلے گا؟ آپ سب میں سے بہت سارے کہہ رہے ہوں گے کہ 30 دن میں کیا ہی بدل جائے گا۔ میں کہتی ہوں کہ 30 دن میں آپ کا اللہ پر توکل بدل جائے گا، اور جب توکل بدلتا ہے نا تو کائنات کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ تقدیر وہ نہیں ہے جو لکھی جا چکی ہے، تقدیر وہ بھی ہے جو دعا اور استغفار سے بدلی جا سکتی ہے۔ تو آئیں آج کسی روایتی دعا سے پہلے ہم اپنے رب سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم نے آج تک اپنے سگے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، غرض کے ہم نے اپنے آپ سے بھی نہیں کی ہیں۔
اپنی آنکھیں بند کریں ذرا صرف ایک لمحے کے لیے اور ذرا سوچیں کہ وہ رب جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کی اس خاموشی، اس اداسی کو بھی جانتا ہے جو آپ کبھی کسی کو بتاتی نہیں ہیں. وہ ان آنسوؤں کا حساب بھی رکھتا ہے جو تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتے. آج بس اپنے رب سے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میں نے بہت کوشش کر لی، میں بہت بھاگ لی لیکن سکون نہیں ملا. مولا میں اپنے گناہوں کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھا سکتی، میں ہار گئی ہوں، اب تو مجھے سنبھال لے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنی ہار مان لیتے ہیں نا تب ہی اللہ کی جیت شروع ہوتی ہے. آج سے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرا مسئلہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے. ان 30 دنوں میں جب بھی آپ استغفر اللہ کہیں گی تو یہ محسوس کریے گا کہ جیسے کالی گھٹائیں چھٹ رہی ہیں اور آپ کی زندگی میں معجزوں کی دھوپ نکل رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ جب یہ 30 دن ختم ہوں گے تو آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ طرف دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ آپ سب کہیں گے کہ طرف وہ ہو گیا جس کا ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. سو جناب میری تمام یوٹیوب فیملی، کیا آپ اس نئی زندگی کے لیے تیار ہیں؟ یہ 30 دن آپ کی زندگی کا وہ باب ہوں گے جسے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گی. یہ صرف میرا چیلنج نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی تقدیر کے ساتھ آپ کا ایک وعدہ ہے. جو میرے ساتھ 30 دن کا یہ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹس میں ضرور آ کر مجھے بتائیں. میں آپ سب کے کامنٹس کا ویٹ کر رہی ہوں، میں سب کے نام نوٹ کروں گی اور سب سے پہلے میں اپنا کامنٹ لکھوں گی اور اس کے نیچے آپ سب کے کامنٹس ہوں گے. ہم مل کر یہ سفر شروع کریں گے، ہم سب مل کر اس سفر پر نکلیں گے. یاد رکھیں آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم پوری فیملی بن کر اس سفر پر نکلیں گے، ہم پوری فیملی بن کر اس چیلنج کو قبول کریں گے. میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں. اس ویڈیو کو آپ اپنی ہر فرینڈ، ہر رشتہ دار، ہر کسی کے ساتھ شیئر کریں، ہر اس انسان کے ساتھ شیئر کریں جو زندگی سے مایوس ہو چکی ہے یا ہو چکا ہے، کیونکہ امید بانٹنا بھی ایک صدقہ ہے. اپنی ڈائری اٹھائیں، آج کی تاریخ لکھیں اور اللہ کا نام لے کر قدم آگے بڑھائیں. میں ملوں گی آپ سے کل اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بس ملیں گے اب نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ.